السلام علیکم ناظرین کرام، روزنامہ جناح کے لیے ایک نیا ویلاگ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ایک دفعہ پھر آج ہم نے زحمت دی ہے کرائم رپورٹر ہیں آن لائن نیوز ایجنسی کے جناب عامر چودھری صاحب، اور آج خاص طور پر ہم بات کریں گے سیاست کے موضوع پر جو زیادہ گردش کر رہی ہے۔ ایک بیان جو کہ خاور مانیکا کے ملازم کی طرف سے عدالت میں دیا گیا، عمران خان کے خلاف ہے یہ بیان، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کی تفصیلات ہم بتائیے گا جناب عامر چودھری صاحب۔ جی شکریہ نقوی صاحب آج تو خاور منیکا صاحب کی جو ملازم ہیں، جو پچھلے 35 سالوں سے ان کے گھر میں ملازمت کر رہے تھے، 55 سال ان کی عمر ہے، اور انہوں نے آج وہ عدالت میں کچھ کہہ دیا کہ اس میں عمران خان صاحب کی تو شلوار اتری ساتھ بشرا بی بی کی بھی اتار کے رکھ دی اس نے۔ ٹھیک ہے، اور میں حیران ہوں کہ دیکھیں ابھی عمران خان صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ یار اس بیان کے اوپر یہ ثابت ہو رہا ہے یہاں پہ کہ شادی سے پہلے بھی یہ بندہ زنائی تھا اور زنا کر رہا تھا کسی کے گھر میں جا کر، سیکس بیفور میرج۔ حالانکہ یہ مغرب کے اندر یہ چیز رائج ہے، اسلامی جمہوریہ کے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات ذرا بتائیے۔ تفصیلات میں دیکھیں، اس نے اپنے بیان میں یہ کہا ہے جی کہ خاور منیکا صاحب جو ہیں یہ کسٹم کے ملازم تھے، اور ان کے جو ہے نا 4 گھر تھے۔ ایک پاک پتن شریف میں لاہور میں تھا، اور ایک اسلام آباد بنی گالہ میں تھا، اور ایک پیر گنی کوئی جگہ ہے وہاں پہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسلام آباد والا گھر اس نے کہا ہے جی کہ مکان نمبر 3 ہے، گلی نمبر 2 ہے، اور بنی گالہ میں یہ گھر واقع ہے، اور یہ گھر 2002 اور 3 میں مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور میاں صاحب کی فیملی، میاں منیکا صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اپنے مالک کے بارے میں کہ ان کی فیملی لاہور اور اسلام آباد بنی گالہ میں بھی رہتی تھی، دونوں طرف مطلب ان کا آنا جانا رہنا سب کچھ تھا۔ ابھی اس میں خاور منیکا صاحب کی پوسٹنگ، ظاہر سی بات ہے سرکاری ملازم ہے، اس کی پوسٹنگ تو ہوتی ہے، مختلف شہروں میں ان کی پوسٹنگ ہوتی رہی، وہ مختلف جگہ تبادلے ان کے ہوتے رہے، وہاں پہ وہ رہتے رہے۔ لیکن اس میں 2015 میں اس کے ملازم کا یہ کہنا ہے کہ 2015 میں عمران خان جو نا اس کا ان کے گھر آنا جانا شروع ہوا، 2015 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ 15 میں وہ کبھی کبھار ان کے گھر آتے تھے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ وہ زمانہ ہے جب الیکشن سے پہلے کی 16 کی بات ہو رہی ہے۔ جی الیکشن کے پہلے کی 15-16 کی، جی یہ 2015 کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو بیان ابھی دینے کا خیال آیا نہیں، وہ ابھی کورٹ کے اندر کیس ابھی چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے کیسے بیان دیتا؟ دیکھیں ملازم کی کیا اوقات ہے وہ کچھ کہہ سکے، ٹھیک ہے۔ نہیں عامر چودھری صاحب، دیکھیں ملازم جو ہے بعض اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کرتے، تو یہ کیسے اس وقت تک برداشت کرتا رہا، یہ بتائیے گا۔ دیکھیں مالک، ایک بات مجھے بتائیں، ایک بندہ جب خود کہہ رہے کہ میری بیوی کے ناجائز تعلقات تھے، ٹھیک ہے، ایک سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ، اس ٹائم وزیر اعظم تو نہیں تھے، چیئرمین پی ٹی آئی جو سابقہ چیئرمین بن گئے ہیں اب، وہ اس ٹائم تو وزیر اعظم نہیں تھے بالکل۔ لیکن اب وہ ایک بندہ خود اپنے کیس لگا کے وہ کہہ رہے جی کہ میری بیوی کے ناجائز تعلقات تھے، اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہان کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون کس نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس میں آج یہ اس کو کورٹ میں یہ گواہ چلا گیا، اس نے یہ ان کا ذاتی ملازم تھا، 35 سال پرانا ملازم تھا، اور اس نے کہا جی 2016 اور 17 میں عمران خان صاحب کا زیادہ آنا جانا میاں صاحب کے گھر میں رہا۔ میاں صاحب کون ہے جی؟ خاور منیکا صاحب ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اور پہلے شروع میں 2016-17 میں کوئی وہ کہہ رہا ہے جی، اس کے ملازم کا بیان ہے جی کہ کوئی کلین شیو مرد اور ایک عورت کبھی کبھار آتے تھے، کبھی عورت آتی تھی کبھی مرد آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یا تو اس کے ساتھ کبھی کوئی ڈرائیور آتا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یا کبھی ڈرائیور اتار کے چلا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی یہاں پہ وہ زیادہ تر وہ یہ بھی کہہ رہے جی کہ عمران خان صاحب رات کو آتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ نقوی صاحب میں تو نہیں کہہ رہا، بیان ہے یہ بشرا بی بی کے جو کنٹرول میں ملازم تھا اس ٹائم، یہ وہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کا یہ بھی کہنا ہے جی کہ عمران خان صاحب خاور منیکا صاحب کی غیر موجودگی میں زیادہ آتے تھے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں کئی دفعہ اس کا یہ بھی کہنا ہے جی کہ میں جب وہ فون کرتے تھے خاور منیکا صاحب بشرا بی بی کے نمبر پہ، لیکن وہ بند ملتا تھا۔ پھر ظاہر سی بات ہے، دیکھیں بندہ جو گھر میں ملازم ہوتا ہے یا جو بچے ہوتے ہیں، بندہ انہیں کو فون کرتا ہے کہ آپ کی امی کا نمبر بند ہے، آپ کی مالکن کا نمبر بند ہے۔
اس کا یہ کہنا ہے جی کہ وہ مجھے فون کرتے تھے، اگر ان کا بشرا بی بی کا نمبر بند ملے تو پھر وہ مجھے کہتے تھے کہ میری بیگم سے میری بات کرواؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا یہ کہنا ہے جی کہ میں کبھی بات کروانے چلا جاتا تھا، یعنی کہ بشرا بی بی سے بات کروانے جب اندر کمرے میں جاتا تھا اس سلسلے میں، اس نے کہا جی کہ ایک وہ زیادہ تر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو نا ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھتے تھے، وہ کمرے میں ملتے تھے. دیکھیں ایک بندے کا ملازم کہہ رہے جی کہ یہ عمران خان صاحب کمرے میں ملتے تھے اور بشرا بی بی بھی، اور اس نے کہا یعنی جی کہ میں میاں بیوی کی طرح. بالکل. اس نے کہا جی جب میں بات کروانے کے لیے اندر کمرے میں گیا تو آپس میں وہ دونوں زنا کر رہے تھے. نقوی صاحب یہ میں تو نہیں کہہ رہا، کنڈی نہیں لائی نے. دیکھیں امیر لوگ ویسے بھی کنڈی نہیں لگاتے، اچھا. کیونکہ ان کو ہر چیز ان کے گھر میں ایزی فیل ہوتا ہے کہ آپ جیسے غریب لوگ جو مڈل کلاس جو کنڈیاں لگا کے سوتے ہیں جی پتہ نہیں کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے. سیدھا اندر بڑھ گیا ہے، پروگرام بڑھ گیا. بس آپ آگے دیکھ سکتے ہیں. یہ سر اس پہ تھوڑا سا آپ کریٹیکل انالیسس بھی کریں. چلے یہ تو ان کا بیان ہو گیا، یہ تو ان کا ایک بیان ہو گیا. اور اس نے یہ بھی کہا جی کہ میں نے ان کو 3-4 دفعہ زنا کرتے دیکھا. ٹھیک ہے. 3-4 دفعہ زنا کرتے دیکھا، اس کا مطلب اس ٹائم وہ خاور منیکا صاحب کی بیوی تھی. نہیں ہم تو خیر بشرا بی بی. دیکھیں یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جو نسلیں اجاڑ دیتی ہے اور جو معاملات بگاڑ دیتی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے لیول پہ شخص چلا جائے لیکن اس کے اندر اس طرح کی برائی آئے تو برباد ہو جاتا ہے، زمین بوس ہو جاتا ہے. اور ایک ملازم کا یہ بھی کہنا تھا، وہ کہتا ہے میرے پاؤں کی زمین نکل گئی. یہ دیکھیں یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک دیکھیں غریب آدمی ہے، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بات کرنا، گھر کے اندر وہ بول ہی نہیں سکتا، وہ آلریڈی اس گھر میں ویسے ہی ملازم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا جی کہ اس بات کی میں نے اطلاع مختلف اوقات میں منیکا صاحب کو، میں خاور منیکا صاحب کو دیتا رہا. ٹھیک ہے. جس کے بعد خاور منیکا اور بشرا بی بی کے درمیان لڑائیاں بڑھ گئیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ عمران خان جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دے رہے تھے، اور وہ بعض لوگ بڑے مزاحیہ قسم کے کامنٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ریاست مدینہ کا مستری، ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کرنے والا، اس کا میں اس چیز کو ابھی ایزیوم کر رہا ہوں کیونکہ ابھی اس نے پروف ہونا ہے، ابھی یہ ایک الزام ہے، اس نے پروف ہونا ہے. لیکن اگر خاکم بتائیں یہ چیز پروف ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ سیاستدان، ان کی زندگیاں کس قدر تاریک ہیں. اس سے پہلے کئی سیاستدان ہمارے، آپ نے دیکھا عامر چودھری صاحب، وہ عوام کے سامنے وہ ان کی جو آشکار ہوئے معاملات. ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹریشن کیوں ہے آپ کے خیال میں؟ لیکن یہ میں آپ کو نقوی صاحب میرا بھی ایک سوال ہے کہ دیکھیں یہ جس طرح یہ لوگ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، جس طرح کہیں دیکھیں عمران خان کے کئی جلسوں میں دیکھیں اس میں واضح طور پہ آواز سنی جا سکتی ہے جی اسلامی ٹچ دیں. اسلامی ٹچ. یار تم لوگ یہ سیاست کر رہے ہو یا اسلام کو یوز کر رہے ہو، جی تم لوگ اسلامی ٹچ کس چیز کا دے رہے ہو؟ دیکھیں. اور ایک بندہ کہہ رہے جی اسلامی ریاست، اسلامی ریاست. بھائی آپ نے اسلامی ریاست کون سی بنائی؟ 4 سالوں میں آپ راول ڈیم چوک کے اندر ایک پل تھا وہ نہیں بنا سکے. نقوی صاحب میں اسلام آباد کا جدی پشتی رہائشی ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا جو میں نے یہاں پہ مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. دیکھیں 4.25 سال میں جو پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل 5 منٹ کے فاصلے پر ہے وہ ایک انڈر پاس تھا، وہ 4.25 سالوں میں عمران خان صاحب نہیں بنا سکے. وہ کیوں بنواتا؟ وہ ہیلی کاپٹر پہ نہیں جا رہا تھا، ہیلی کاپٹر اس کے پاس تھا نا، تو وہ تو ہیلی کاپٹر پہ جاتا تھا. تو یہ چیزیں دیکھیں، ایک بندہ ایک پل نہیں بنا سکتا 4.25 سالوں میں، اور یوتھیا یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں وہ ابھی بھی پتہ نہیں، ابھی وہ جیل کے اندر ہے. دیکھیں کہ ملزم ہے، اس کی جیل کے اندر سے اس کی کیا اوقات ہے، وہ کون سا بیان دے سکتا ہے، اس کی کسی بیان کی کوئی اوقات ہے؟ نقوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی. یہاں پہ دیکھیں قانون تو ہے ہی اندھا، لیکن یہاں پہ لوگوں کے دماغ بھی فیل ہو چکے ہیں جو اس طرح کی باتیں. دیکھیں ایک بندہ جو 35 سال ان کے گھر میں ملازم رہا، وہ آپ کے کورٹ کے اندر دیکھیں اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ یار میں نے مرنا بھی ہے، یا اس کو یہ نہیں ہے وہ کیوں جھوٹ بولے گا عدالت کے اندر آ کے. دیکھیں کچھ سوچنے کی باتیں ہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ اگر خاور منیکا صاحب نہ ہوتے تو مجھے بشرا بی بی یہ سب دیکھنے کے بعد نوکری سے نکال دیتی. صحیح. یہ بھی اس کے بیان میں ہے، میں نے تھوڑا ہی کہا ہے. صحیح ہے.
تو عامر چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیے فیوچر میں ابھی قانون تو حرکت میں آئے گا، ظاہر سی بات ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. کہ جی عمران خان صاحب کے پہلے ناجائز تعلقات تھے، تو لوگوں کے دماغ پہ، جتنی عوام ہے ان کے دماغ پہ کیا اثر پڑے گا؟ جو بندہ ریاست مدینہ کا نام لے رہا ہے اس کے اوپر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے اگر کہ وہ ایک زنائی ہے جس نے شادی سے پہلے جو ہے نا ایک دیکھیں اس عورت کا میاں عدالت میں گیا ہے نا. حالانکہ عمران خان کا بیان بھی کہا ہے کہ میں نے نکاح سے پہلے نہیں دیکھا. ہم تو ٹماٹر بھی لینے جاتے ہیں تو ہم تو چیک کرتے ہیں پہلے. دیکھیں ہاں یہ چیزیں سوچنے والی ہیں نا. وہ چنگی زنانی مطلب ہے کرنی ہو تو کہہ رہا ہے میں تکی کوئی نہیں. دیکھیں وہ کہہ رہا دیکھی بھی نہیں ہے، اس کا بنی گالا میں گھر بھی تھا، ہاں ہاں اور گھر کا جو ہے ایڈریس وہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں جی. ہاں ہاں گھر کا ایڈریس تھا جی مکان نمبر 3 ہے اور گلی نمبر 2 ہے، ہاں ہاں. بنی گالا میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ گھر 2003 اور 2 اور 3 میں مکمل ہوا. یہ اس کا ملازم کہہ رہا ہے اپنے بیان میں. عمران خان صاحب آپ بھی بنی گالا میں رہتے تھے، ٹھیک ہے، آپ خود جو ہے نا کہتے تھے جی کہ مجھے پہلے تو شروع میں آپ بیان دینا شروع ہو گئے تھے جی جب وزیر اعظم بنے تھے جی کہ میری پیرنی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ وزیر اعظم بنیں گے. اچھا. بھائی وہ خوابوں میں کہتی تھی آپ کو، جب آپ کہتے ہیں نکاح سے پہلے میں نے دیکھا ہی نہیں اس کو. ابھی تو دیکھیں پہلے کتاب ایک لکھی گئی ان کی صاحب کا جو وائف ہے انہوں نے کتاب لکھی، اب پھر ایک اور کتاب بھی لکھی گئی ہے. تو یہ حاجرہ طے بی بی نے ایک کتاب لکھی، ٹھیک اس ہے. میں دیکھیں حاجرہ بی بی نے یہ بھی ایک بیان دیا تھا. اس نے کہا تھا جی 21 سالہ کوئی لڑکی ہے وہ آؤٹ آف کنٹری ہے ٹھیک ہے. جو حاملہ ہو گئی تھی. صحیح. اب وہ کس نے حاملہ کی؟ دیکھیں یہ اب میں اس طرح کی بات اب میں یہاں پہ نہیں کہہ سکتا. اب یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ کون گناہ گار ہے کون کون سچ نہیں ہے، یعنی کون آنے والا سچا ہے کون جھوٹا ہے. آنے والا وقت یہ فیصلہ کرے گا ناظرین کرام کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. لیکن ہمیں ایسے کرداروں کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے اور حقیقت عوام تک پہنچانی چاہیے. اور یہ ابھی دیکھیں عوام ابھی بھی کچھ یوتھیے، ساری عوام نہیں، کچھ یوتھیے ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں جی او جی نہیں یہ تو جھوٹ بازی سب کچھ جی، یہ عدالت میں جھوٹ چل رہا ہے جی، یہ فلانی عدالت میں جھوٹ چل رہا ہے جی، یہ جتنے مقدمات ہیں جھوٹے ہیں جی. یار ہم لوگ نقوی صاحب روڈوں پہ میں نے جتنی بھی عمران خان کے دھرنے ہوئے، جتنی بھی عمران خان کی پروٹیسٹ ہوئے کسی جگہ، ابھی عمران خان جو عدالتوں میں آ رہے تھے 9 مئی کو، دیکھیں اسلام آباد میں ایز اے کرائم کی بیٹ میں بہت سالوں سے کر رہا ہوں. دیکھیں جتنے انہوں نے گراؤ جلاؤ کیے وہاں پہ ہم خود میدان میں موجود رہے، اور وہ پی ٹی آئی کے ہجوم جو تھے انہوں نے کیے. تب تو عمران خان صاحب بڑے خوش ہو رہے تھے، نہیں اسے تو ہم لاسٹ یوتھیے پروگرام تب بھی میں کہہ رہے تھے جی کہ ہم بڑے ہیرو بن چکے ہیں. لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے اسے کنڈیم کیا تھا کہ جلاؤ گہراؤ یا ملکی املاک کو نقصان پہنچانا، ملکی اداروں کو نقصان پہنچانا، جو کہ پہلے ہی ملک جو ہے وہ کنگال ہے اور اکانومی کی صورتحال دگرگوں ہے. تو ایسی صورتحال میں ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. ناظرین کرام آج کا پروگرام ایک اہم پروگرام تھا، آئی اوپنر، انکشافات کیے عامر چودھری صاحب نے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان پروگرام پر آپ اپنے کامنٹس بھی دیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے. ایک نئے عوامی مسئلے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.